آج صبح سے میرا دل بے حد بے چین تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ گھبراہٹ اس قدر شدید بڑھی کہ مجھے مزید کام کرنے میں دشواری پیش آنے لگی۔ میں نے ٹھیکیدار سے چھٹی مانگی اور بے چینی کی کیفیت میں مبتلا گھر کی جانب چل دیا۔ مجھے رہ رہ کر اپنی بیمار ماں کا خیال آ رہا تھا، جو بیچاری ابا کے آئے روز کی حرکات اور مظالم سہ سہ کر بستر سے جا لگی تھی۔ میں تھکا ماندہ گھر تک پہنچا اور بوجھل قدموں سے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے سے آتی رونے اور گڑ گڑانے کی آوازیں سن کر میری بے چینی مزید بڑھنے لگی۔ میں فوراً اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میں ساکت رہ چکا تھا۔ میری ماں بستر پر بے سدھ پڑی تھی اور میری اکلوتی بہن رمشا فرش پر بیٹھی بلکتے ہوئے اماں کے ہاتھ پیر مسل کر انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے ابا بھی وہیں موجود تھے، جو ذرا دور ہٹ کر بیٹھے سگریٹ پھونک رہے تھے۔ میں بھاگ کر اماں تک پہنچا اور انہیں اٹھانے لگا، مگر شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ رمشا میرے سینے سے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی، بھائی، اماں کیوں بات نہیں کر رہیں؟ میں نے رمشا کو خود سے پیچھے کیا اور اماں کے پاس آ گیا۔ میں کبھی اماں کو دیکھتا ان کی نسیں چیک کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا دھڑکنیں چل رہی ہیں کہ نہیں۔ ان کا وجود بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میرے سارے اندیشے سچ ہو چکے تھے۔ میرے ابا نے نہ جانے ایسی کیا بات کر دی تھی کہ میری ماں اسے سہ نہ سکی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ابا کی عادات سے میں واقف تھا۔ انہوں نے تو جھوٹے منہ بھی اماں کی چارپائی کے پاس آ کر 4 آنسو نہیں بہائے تھے۔ اماں کو وفات پائے ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک روز صبح مجھے میری بہن کے چلانے کی آواز آئی۔ میں بکھلا کر اٹھ بیٹھا اور فوراً اس کے کمرے کی جانب دوڑا۔ سامنے میرا باپ رمشا کو تھپڑ مار کر کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے خاموشی سے میری بات نہ مانی تو مجبوراً مجھے زبردستی کرنا پڑے گی۔ میں بے یقینی سے ابا کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے وہ کیا کروانا چاہتے تھے رمشا سے۔ میں فوراً آگے بڑھا اور رمشا کو ابا کے چنگل سے آزاد کروا کر اپنے پیچھے چھپا لیا۔ وہ بری طرح سہمے ہوئے رو رہی تھی۔ ابا وہی ہمیشہ کی طرح مغلیات بکنے لگے، پھر مجھے گھورتے ہوئے بولے کہ سمجھا دے اپنی بہن کو، اگر اس نے آج شام تک میری بات نہ مانی تو مجبوراً مجھے اسے زبردستی رخصت کرنا پڑے گا۔ ابا کی بات نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ رخصتی؟ ابھی تو میری ماں کی قبر کی مٹی بھی نہ سوکھی تھی۔ ابھی تو میری بہن بس 15 برس کی تھی۔ ابا بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے جا چکے تھے۔ میں نے بہن سے پوچھا کہ آخر اس روز کیا ہوا تھا جو اماں صدمے سے یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ رمشا سسکتی ہوئی کہنے لگی، اس روز ابا جب گھر آئے تو کافی پریشان تھے۔ اماں نے پوچھا تو کہنے لگے انہوں نے آج پیسوں کی لالچ میں جوئے میں میری بازی لگائی تھی اور اب بدقسمتی سے وہ جوا ہار چکے ہیں۔ شرط کے مطابق اب وہ مجھے بیچنا چاہتے ہیں، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو وہ شخص مجھے زبردستی اٹھا کر لے جائے گا۔ جب امی نے یہ سنا تو وہ برداشت نہ کر سکیں اور ابا کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگیں، مگر ابا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ انہیں جھٹک کر بولے وہ ہر حال میں میرا نکاح اس شخص سے کر کے رہیں گے۔ امی کو ایسا صدمہ لگا کہ انہیں دوبارہ سانس بھی لینا نصیب نہیں ہوا۔ بہن کی یہ بات میری غیرت پر تماچے کی طرح لگی تھی۔ میرا وجود آگ کی مانند جلنے لگا۔ آخر وہ کیسا باپ تھا جس نے جوئے میں اپنی سگی بیٹی کو ہی داؤ پر لگا دیا تھا۔ میں غصے سے بپھرا ابا کے پاس گیا اور پھر میرے منہ میں جو آیا وہ بولنے لگا، میں اپنی بہن کے ساتھ کبھی یہ زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ اگر یہاں کوئی بھی رمشا سے نکاح کرنے آیا تو جان سے مار ڈالوں گا اسے۔ میں اس قدر غصے میں تھا کہ واقعی کچھ کر بیٹھتا، لیکن ابا نے کوئی جواب نہیں دیا اور گھر سے باہر چلے گئے۔ میری بہن 15 سال کی تھی اور میں 18 سال کا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اپنے باپ کو یہ سب کرتے دیکھا تھا۔ میری ماں لوگوں کے گھر کام کرتی تھی تبھی گھر کا سلسلہ چلتا تھا۔ میرا باپ شراب اور جوئے کا عادی تھا، گھر نشے کی حالت میں آتا تھا، آتے ہی بات بات پر اماں سے جھگڑنے لگتا، برتن اٹھا اٹھا کر زمین پر مارنے لگتا، کہتا مجھے گوشت کھانے کو دے، کم ذات عورت، ورنہ تیری ہی بوٹیاں نوچ کر کھا لوں گا، تو کیا روز سبزی دال میرے سامنے رکھ دیتی ہے۔ میری ماں میرے باپ سے بہت خوف کھاتی تھی، آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی تھی، لیکن میرا خون کھول اٹھا۔ میں اس وقت 11 سال کا تھا، اس لیے ابا کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا ابا مرد تو ہے یا اماں کو تو کما کر لا دے، اماں وہ گوشت پکائے گی۔ کمزاد وہ نہیں، کمزاد تو ہے جو عورت کی کمائی کھاتا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ابا نے ڈنڈا پکڑا اور مجھے مارنے لگا۔ میری ماں یہ دیکھ کر تڑپ اٹھی،
کہنے لگی چھوڑ دے میرے بیٹے کو۔ ابا کہنے لگے سالے کی بڑی زبان کھل گئی ہے میرے سامنے، اس کی تو میں آج زبان ہی کاٹ ڈالوں گا۔ ابا نے مجھے بہت مارا کہ میں 2 دن بستر سے اٹھ بھی نہیں پایا۔ میری ماں ہی مجھے سنبھالتی رہی، لیکن اسی دن میں خود سے عہد کر چکا تھا کہ میں محنت کروں گا اور خود کما کر اپنی ماں بہن کا پیٹ بھروں گا۔ 11 سال کی عمر میں ہی میں نے مزدوری شروع کر دی تھی۔ ننگے پاؤں میں اپنی کمر پر اینٹیں لادتا اور ٹرک میں بھرتا۔ پورا دن میں یہ کام کر کر کے تھک جاتا تو رات کو ٹھیکیدار 100 کا نوٹ ہی میرے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ چند ہی دنوں میں میرے ہاتھوں اور پیروں پر چھالے بن گئے تھے۔ جب میں گھر آ کر اماں کو وہ 100 کا نوٹ دیتا تو میری ماں مجھے سینے سے لگا کر بینچ لیتی، میرے ہاتھوں پر چھالے دیکھ کر روتے ہوئے چومنے لگتی، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی اور مجھے یہ لگتا کہ دن بھر کی تھکن جیسے ختم ہو چکی ہو۔ اگلے روز میں پھر ایک بھرپور توانائی کے ساتھ کام پر جاتا تھا۔ پچھلے 7 سالوں سے میں یہ کام کر رہا تھا، لیکن ہم غریبوں کی قسمت میں بھی کام ہی بڑھتا ہے، تنخواہ نہیں۔ مجھے روز کی تھکا دینے والی مزدوری پر بس 700-800 ہی ملتے تھے۔ جب تک اماں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی تھی تب تک تو ہم ماں بیٹے کی تنخواہ سے گھر اچھا چل رہا تھا، لیکن پھر اماں بیمار رہنے لگیں تو میں نے اماں کو کام کرنے سے منع کر دیا، اور اب میری کم تنخواہ پر بھی میری ماں بہن صبر شکر ہی کرتی تھیں۔ ابا بھی مزدوری ہی کرتا تھا، مگر جو کماتا تھا وہ شراب جوئے میں اڑا دیتا۔ جب سے ابا جوئے میں بیٹھنے لگا تھا اس کا تعلق بدماشوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ جوئے خانے میں آنے والے مرد زیادہ تر چور اور قاتل تھے، اور اب پتہ نہیں میرا کمینہ باپ میری بہن کو کن لوگوں کے سامنے ہار بیٹھا تھا۔ میں رمشا کو یہ یقین دلانے لگا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہارے سائے تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ میرے دلاسوں سے قدرے مطمئن ہوئی تھی۔ تبھی میرے موبائل پر کال آئی۔ کال میرے ابا کے نمبر سے تھی۔ میں نے جب موبائل کان سے لگایا تو ایک اور قیامت مجھ پر ٹوٹ چکی تھی۔ ایک انجان شخص کہہ رہا تھا آپ کے ابا کا مین روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہم انہیں ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، آپ بھی پہنچیں، ان کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ یہ سن کر میرے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ کچھ دیر پہلے اپنے باپ سے جس لہجے میں نے بات کی تھی شاید وہ برداشت نہیں کر پائے تھے۔ وہ جو بھی تھا جیسا بھی تھا لیکن میرا باپ تھا۔ میں نے بہن کو وہیں چھوڑا اور خود ان کے بتائے ہسپتال کی جانب جانے لگا۔ وہ ہسپتال یہاں سے آدھا گھنٹہ دوری پر تھا۔ ٹریفک جیم اور راستوں میں دھکے کھاتے میں آخر کار حواس باختہ ہسپتال تک پہنچ گیا۔ جب ریسیپشن سے اپنے ابا کے بارے میں پوچھا تو جان کر حیرت کا جھٹکا لگا، اس نام کا تو کوئی مریض ہسپتال آیا ہی نہیں تھا۔ میں پریشان حال وہاں سے نکلا اور آس پاس موجود 2 مزید ہسپتالوں میں ابا کو ڈھونڈنے لگا، مگر وہ وہاں بھی موجود نہیں تھے۔ میں ان کے نمبر پر کال بھی کر رہا تھا مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ 3 گھنٹے مجھے سڑکوں پر مارے مارے لگ چکے تھے۔ میں کئی بے چینیوں کا شکار گھر میں داخل ہوا، نہ جانے میرے ابا کہاں تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مغرب ہو چکی تھی۔ جب اندر داخل ہوا تو گھر کا ماحول مجھے کچھ بدلا بدلا سا لگا۔ صحن میں میز پر مٹھائی کا ٹوکرا پڑا تھا اور اس کے ساتھ چائے کے چند خالی کپ۔ آخر کون آیا تھا گھر؟ مجھ پر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ کہیں جو میں سوچ رہا تھا کہیں وہ سچ نہ ہو جائے۔ میں بکھلاہٹ سے دوچار صحن میں داخل ہوا۔ میں اپنی بہن کے کمرے میں گیا تو وہ خالی تھا۔ میری بہن وہاں موجود نہیں تھی۔ میں بے ساختہ روتے ہوئے پورے گھر میں رمشا کو ڈھونڈ رہا تھا، اسے پکار رہا تھا۔ تبھی میرے ابا کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے میرے قریب آئے۔ وہ تو بالکل صحیح سلامت دکھائی دے رہے تھے، پھر اس فون کال کا کیا مطلب تھا؟ میں بے بسی سے مجبور انسان کی طرح زمین پر گر چکا تھا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب میرا باپ صحیح سلامت چلتا ہوا میرے قریب آیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، دیکھو جاوید، میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا ہے۔ میں مانتا ہوں میں نے جلد بازی میں پیسوں کی لالچ میں آ کر اپنی بیٹی کو داؤ پر لگا دیا۔ میں اس پر بہت پچھتا رہا ہوں، لیکن میں اگر اس کی بات نہ مانتا تو وہ بغیر نکاح کیے ہی تمہاری بہن کو یہاں سے لے جاتے۔ عزت کی خاطر خاموشی سے 4 لوگوں میں اسے رخصت کر دینا ہی مجھے بہتر لگا۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، تجھے بھی مار ڈالتے۔ ابا میرا کندھا تھپکا کر جا چکے تھے اور میں بچوں کی طرح ہاتھوں میں منہ چھپائے بلک بلک کر روتا رہ گیا۔ میں کیسا بھائی تھا جو اپنی اکلوتی بہن کی حفاظت ہی نہ کر سکا؟ میری بہن کیا اتنی بے مول تھی کہ میرے باپ نے اسے جوئے میں داؤ پر لگا دیا؟ وہ میرا باپ تھا، ان کا مقام بلند تھا۔
اگر کوئی اور ہستی ہوتی تو شاید میں اب تک اس کا عبرتناک حشر کر چکا ہوتا۔ مجھے اپنے باپ سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اپنے باپ سے بات چیت بند کرنے کی قسم کھا چکا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے رمشا کے گھر کا پتہ پوچھا مگر وہ بتانے سے انکار کر چکے تھے۔ کوئی باپ آخر اس حد تک ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے تم وہاں جا کر فساد کرو گے اور وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ تو میرا واحد سہارا ہے، میں تجھے نہیں کھو سکتا۔ ہمارے جذبات کے ساتھ کھیل کر وہ خود کو ہمارا باپ سمجھ رہے تھے۔ میں بے چین سا بس کرتا رہ گیا۔ چند ماہ بعد رمشا گھر داخل ہوئی۔ اسے گھر آتا دیکھ کر میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس تک پہنچا اور اگلے ہی پل اسے سینے سے لگا کر بلک بلک کر رونے لگا۔ وہ مجھے روتا دیکھ کر میرے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ یہ واضح تھا کہ وہ بہت روتی رہی ہے۔ اس کے ماتھے پر سرخ نشان بھی تھا، گویا کوئی سخت چیز اس کے ماتھے پر لگی تھی، لیکن وہ رو نہیں رہی تھی۔ اب میرے سامنے وہ پھیکا سا مسکرائی اور بولی، بھائی، میرا نصیب شاید راشد کے ساتھ ہی لکھا تھا۔ ہم اب اپنے نصیب سے تو نہیں لڑ سکتے نا؟ ہو سکتا ہے اسی میں میری بہتری ہو۔ جو ہوا آپ اسے بھول جائیں اور میرے بارے میں اب بے فکر رہیں۔ میں ٹھیک ہوں اور اپنے حال میں راضی ہوں۔ وہ میرے ساتھ برا نہیں ہے۔ بہن کے الفاظ پر میں اس سے معافی مانگتا رہ گیا، لیکن وہ مجھے دلاسے ہی دیتی رہی۔ تبھی دروازے سے ایک ادھیڑ عمر شخص داخل ہوا، سفید بال اور سرمائی داڑھی، شانوں تک آتے سفید بال اور جھریوں زدہ چہرہ۔ وہ شخص میرے باپ کی ہی عمر کا تھا۔ میں اسے ایک نظر دیکھ کر پھر رمشا سے بولا کہ تمہارا شوہر نہیں آیا؟ میری بات سن کر وہ ہچکچائی اور بولی، یہی ہے راشد جس سے اس دن ابا نے میرا نکاح پڑھوا کر رخصت کیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس پل اپنا منہ نوچ لوں۔ 15 سالہ بہن کی شادی 60 کے قریب عمر کے عیاش بڈھے سے ہو چکی تھی۔ میرا باپ کمرے سے نکلا اور راشد کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ میں نے رمشا کو کہا، فوراً چلو میرے ساتھ، ہم دونوں یہاں سے بھاگ چلتے ہیں۔ کورٹ کے ذریعے طلاق لے کر میں تمہاری شادی کسی اچھی جگہ کروا دوں گا۔ میری بات سن کر رمشا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنی قسمت پر راضی ہو چکی تھی اور میں بے بسی کی تصویر بنے بس اس کے اس فیصلے پر مجبور ہو کر رہ گیا۔ اس نے دوبارہ ابا سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ان کی عزت کی خاطر وہ بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ ہماری زندگیاں برباد کرنے والا ہمارا سگا باپ تھا۔ ہم چاہ کر بددعا بھی نہیں دے سکتے تھے، مگر خدا کی لاٹھی تو بے آواز تھی۔ وہ تو کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ چند ماہ یوں ہی گزر گئے۔ میرے باپ کے نشے اور جوئے کی لت ابھی بھی یوں ہی برقرار تھی، مگر بس اب میں نے دھیان دینا چھوڑ دیا تھا۔ میرا رشتہ میری ماں نے سالوں پہلے اپنی بہن کی بیٹی سے طے کر دیا تھا۔ اپنی ماں کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے میں نے نادیہ سے سادگی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ بھی بےحد اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ میری بہن جب بھی گھر آتی اس کے ساتھ بہت اپنائیت بھرا رویہ رکھتی۔ چند ماہ بعد میری بہن حاملہ ہو گئی۔ وہ جب بھی یہاں آتی تو مجھے کہتی کہ بھائی میں بہت خوش ہوں، راشد مجھے بہت خوش رکھتے ہیں، مجھے کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دیتے، بس آپ میری طرف سے پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ نادیہ کے ساتھ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزاریں۔ میں نادیہ کے ساتھ خوش تھا، مگر جب جب رمشا کا خیال آتا میری خوشیاں ماند پڑ جاتیں۔ میں نے کئی بار اسے کہا کہ میں اس کے گھر آنا چاہتا ہوں، لیکن یہ سنتے ہی اس کی رنگت اڑ جاتی تھی اور وہ مجھے انکار کرنے لگتی۔ وقت گزرتا گیا اور میں بھی اپنی زندگی اور کام میں مصروف ہو گیا۔ اب مجھے گھر بنانے کے ٹھیکے ملنے لگے تھے۔ میرے حالات پہلے سے بہت اچھے ہو چکے تھے۔ میری بہن ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی۔ میرے ابا بیمار رہنے لگے تھے، ہر وقت کھانستے رہتے یا پھر سینے میں درد رہنے کی شکایت کیا کرتے۔ آخر کو باپ تھا، محبت نہ سہی مگر کچھ فرائض مجھ پر ان کی طرف سے لاگو تھے۔ میں نے انسانیت کے ناطے اپنے حقوق پورے کرتے ہوئے ان کا علاج کروانا شروع کر دیا، مگر ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ سگریٹ پھونک پھونک کر ان کے پھیپھڑے ناکارہ ہو چکے ہیں، وہ زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ سکیں گے، مگر اس کے باوجود میرے باپ کو ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے دوستوں کو گھر بلوا کر جوئے بازی لگائے رکھتے تھے۔ ایک روز جب رمشا گھر آئی تو مجھے کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ ٹالنے لگی۔ اس کے چہرے پر 100 سوالات درج تھے، مگر نہ جانے وہ کیا چھپا رہی تھی۔ میرے پاس کچھ رقم جمع تھی۔ جب وہ گھر سے جانے لگی تو میں نے کچھ پیسے اسے دیتے ہوئے کہا کہ بچوں کے لیے کچھ چیزیں خرید لینا۔ وہ لینے سے انکار کرنے لگی، مگر پھر روتے ہوئے ان پیسوں کو مٹھی میں بند کر لیا۔ میرا بس چلتا تو دنیا کی ہر آسائش اپنی بہن کے قدموں میں رکھ دیتا۔
مگر ساری بات ان پیسوں کی تھی جو خون پسینہ بہا کر بھی بس اتنا ملتا تھا کہ چند ضروری خواہشات کو ہی پورا کیا جا سکے۔ میری بہن کی شادی کو 4 سال بیت چکے تھے۔ وہ 3 بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی۔ اسی دوران مجھے بھی یہ خوشی کی نوید ملی کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ میں بہت خوش ہوا۔ مجھے میری ماں یاد آئی تھی۔ کاش وہ آج زندہ ہوتی تو کتنی خوش ہوتی۔ وہیں ایک تلخ یاد اپنے باپ کی بھی آئی تھی، جس نے دنیا چھوڑنے سے پہلے ایک بار بھی رمشا سے معافی نہیں مانگی تھی۔ یوں ہی تڑپتے کھانستے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ موت ان پر اس قدر بھاری گزری تھی کہ وہ سانس لینے سے بھی اکتا چکے تھے۔ آخر میں ڈاکٹروں کی منتیں کرنے لگے کہ مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دو، مجھ سے اور نہیں جیا جاتا۔ نادیہ کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، اس لیے رمشا روزانہ میرے گھر آ جایا کرتی۔ وہ سارا دن یہیں گزارتی اور گھر کے کام کاج کر دیا کرتی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر یوں لگتا گویا وہ بہت بے چینی میں مبتلا ہے۔ میں نے رمشا سے کئی بار سوال کیا مگر ہر بار وہ ٹال کر کہتی کہ بھائی میں بہت خوش ہوں، بس طبیعت خراب ہے اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے۔ اس دن رمشا نے مجھے اور نادیہ کو کھانا دیا اور خود کچن میں چلی گئی۔ میں نے اسے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا کہا تو بولی گھر جا کر بچوں کے ساتھ کھاؤں گی، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ کچن میں گئی اور جب اپنے گھر جانے کے لیے نکلی تو مجھے یوں محسوس ہوا وہ اپنی چادر کے نیچے کوئی چیز چھپا کر لے جا رہی ہے۔ اس دن تو میں نے یہ منظر نظر انداز کر دیا مگر اب تو یہ روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ جب بھی رمشا کام ختم کر کے گھر جانے لگتی تو کچھ نہ کچھ ضرور چھپا کر اپنے ساتھ لے جا رہی ہوتی۔ میرے اندر تجسس سا ابھرا تھا کہ رمشا میرے گھر سے آخر کیا چیز لے کر جاتی تھی۔ اگلے روز صبح جب میں کچن میں گیا تو سامنے رمشا کھڑی ٹوکری میں پڑی سوکھی روٹیاں ایک شاپر میں ڈال رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ میں نے کہا کہ رمشا تم ان سوکھی روٹیوں کا کیا کرو گی؟ میری بات سن کر رمشا بکھلائے لہجے میں بولی کہ بھائی پڑوس والی مریم آپا سوکھی روٹی مانگ رہی تھی، وہ اپنے مرغوں کو کھلاتی ہے۔ اس کی بات پر نہ جانے کیوں مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ ہمارے گھر میں جو بھی روٹی بچتی وہ رمشا اپنے ساتھ گھر لے جاتی۔ ایک روز میرا دل چاہا کہ جا کر اپنی بھانجیوں سے مل آؤں۔ جب رمشا گھر کے لیے نکلی تو اس کے پیچھے میں بھی چل پڑا۔ اتفاق سے راستے میں مجھے کوئی جاننے والا مل گیا جن سے باتوں میں مجھے 10 منٹ گزر گئے۔ میں کچھ دیر بعد جب رمشا کے گھر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں ساکت رہ گیا۔ کتنی دیر کھڑا رہ کر میں وہ منظر دیکھتا رہا۔ میری بہن ایک بڑے سے پانی کے پیالے میں سوکھی ہوئی روٹی کو توڑ کر ڈال رہی تھی۔ وہ پیالہ چند لکڑیوں پر رکھا گیا تھا جس کے نیچے ہلکی ہلکی آگ جل رہی تھی۔ آگ کی سیک سے جیسے جیسے ٹکڑے نرم ہو رہے تھے میری تینوں بھانجیاں پیالے سے ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈال رہی تھیں۔ میری بہن اپنی بھوکی بچیوں کو کھاتا دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے مگر مسکراہٹ غالب تھی۔ شاید اس کی بیٹیاں سوکھی ہی سہی مگر روٹی تو کھا رہی تھیں۔ یہ منظر میرے دل کو چیر چکا تھا۔ تبھی میری بہن کی نظر مجھ پر پڑی تو آنکھیں جھپکنا ہی بھول گئی۔ میں جب اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی اور میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ کہنے لگی راشد بھی ابا جیسا عیاش ہے بھائی، جو کماتا ہے اپنی عیاشی میں گزار دیتا ہے، مجھے گھر سے بھی نہیں نکلنے دیتا کہ میں کما کر اپنی بچیوں کا پیٹ بھر لوں، مجھے بس تیرے گھر آنے کی اجازت ہے۔ وہ میرے سینے کے ساتھ لگی سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی کہ اچانک میری نظر اس کی ہاتھ کی کلائی پر پڑی جو جلی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ میں نے کہا وہ خبیث بڈھا تجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے رمشا۔ میری بات سن کر وہ روتے ہوئے سر اسبات میں ہلانے لگی، کہنے لگی مجھ پر شک کرتا رہتا ہے۔ میں نے بہن اور بھانجیوں کو ساتھ لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ رمشا نے مجھے بہت منع کیا کہ وہ صبر کر لے گی لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور اسے اس کمینے سے خلا دلوا دی۔ نہ جانے ہم لوگ کیوں بہن بیٹیوں کو شادی کے نام پر ایک ایسے شخص کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا دیتے ہیں جو ان کی زندگی اجیرن بنا دیتا ہے، اور طلاق کو ایک گندی گالی سمجھ کر اس لیے نہیں لینے دیتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ نے طلاق کا حکم اسی لیے دیا ہے تاکہ عورت شادی کے نام پر ظلم و ستم نہ سہتی رہے۔ 1 سال بعد ہی میں نے رمشا کی شادی اپنے ایسے دوست سے کر دی جس کی بیوی بچے کی پیدائش کے دوران مر چکی تھی۔ اس کا بچہ بہت چھوٹا تھا اور میرا دوست میری بھانجیوں کو بھی ساتھ رکھنے کو تیار تھا۔ شادی کے بعد جب رمشا پہلی بار میرے گھر آئی تو اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی دیکھ کر مجھے سکون ملا تھا۔ مجھے لگا اب میں نے اپنا فرض نبھایا ہے۔ میرا دوست میری بہن کا بہت خیال رکھتا تھا اور میری بھانجیوں سے بھی بہت نرمی سے پیش آتا تھا۔ رمشا ایسے ہی اچھے شوہر کی حقدار تھی۔